السلام علیکم۔ عمران صوفے پر اکڑوں بیٹھا اخبار پڑھنے میں مشغول تھا۔ سامنے میز پر چائے کے برتن اور ناشتے کا سامان سجا ہوا تھا۔ عمران کے جسم پر شب خوابی کا لباس تھا اور وہ یوں اخبار پڑھ رہا تھا جیسے اگر اخبار کی ایک سطر بھی پڑھنے سے رہ گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ سلیمان دوبارہ چائے گرم کر کے رکھ گیا تھا اور اب تیسری بار پھر چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ صاحب، اگر آپ نے ناشتہ نہیں کرنا تو برتن لے جاؤں؟ سلیمان نے ایک بار پھر اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے مگر اس نے اپنے آپ پر ممکنہ حد تک کنٹرول کر رکھا تھا۔ ہاں ہاں لے جاؤ، عمران نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر ہی کہہ دیا، اور سلیمان نے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ برتن اٹھا کر جیسے ہی وہ مڑا، عمران نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر حیرت سے سلیمان کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں برتن لے جا رہے ہو؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ برتن لے جاؤ، سلیمان نے جواب دیا۔ اچھا اچھا، اگر میں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، لے جاؤ، مگر ناشتہ؟ عمران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ناشتہ تو آپ نے نہیں کرنا، سلیمان نے جواب دیا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیا میں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے؟ آخر میں کماتا کس لیے ہوں؟ کیا یہ ساری مصیبتیں اس لیے بھگتتا ہوں کہ تمہیں کھلاتا رہوں، خود کچھ نہ کھاؤں؟ عمران نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ مجھ پر بگڑنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ برتن لے جاؤ، اب میں لیے جا رہا ہوں تو بگڑ رہے ہیں، سلیمان نے بقدر تلخ لہجے میں جواب دیا۔ مگر میں نے برتن لے جانے کے لیے کہا ہے، ناشتہ لے جانے کے لیے تو نہیں کہا۔ ناشتہ میز پر رکھ دو اور برتن بے شک لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، عمران نے کہا اور دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مگر اب چائے دوبارہ گرم نہیں ہو سکے گی، اس کا خیال رکھیں، سلیمان نے برتن دوبارہ میز پر رکھتے ہوئے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران نے مسکراتے ہوئے اخبار ایک طرف رکھا اور چائے بنانے لگا۔ چائے بالکل یخ ہو گئی تھی۔ عمران نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور پھر برا سا منہ بناتے ہوئے پیالی دوبارہ میز پر رکھ دی۔ سلیمان، ارے بھائی سلیمان، عمران نے زور سے ہانک لگائی۔ جی صاحب، سلیمان نے دروازے سے سر نکالتے ہوئے پوچھا۔ بھائی سلیمان، یہ بتاؤ کہ شربت روح افزا کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ میٹھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے اور بس، سلیمان نے جواب دیا۔ اور چائے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں بھائی سلیمان؟ عمران نے پوچھا، جیسے اس کا انٹرویو لے رہا ہو۔ چائے میٹھی ہوتی ہے اور گرم ہوتی ہے، سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو بھائی میں شربت روح افزا سے ناشتہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، اسے تم پی جاؤ اور میرے لیے چائے لے آؤ، عمران نے بھی بڑی سنجیدگی سے کہا اور ایک بار پھر اخبار بینی میں مصروف ہو گیا۔ سلیمان نے آ کر چائے کی کیتلی اٹھائی اور بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران نے اس کے جاتے ہی باقی ناشتے پر تیزی سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے اور جب تک سلیمان چائے گرم کر کے لے آیا، عمران ناشتہ صاف کر چکا تھا۔ یہ لیجئے جناب، اگر اب اس کی خصوصیات بدل گئیں تو پھر شربت روح افزا سے ہی ناشتہ کرنا پڑے گا، سلیمان نے آخری بار تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ پیارے بھائی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے ہاتھ سے تو میں زہر بھی پینے کے لیے تیار ہوں، تم تو پھر شربت کی بات کر رہے ہو، عمران نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ کاش آپ زہر پی لیتے تو میری جان تو چھوٹ جاتی، یہ تیسری بار چائے گرم کر رہا ہوں، سلیمان نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ سلیمان، اس بار تم نے باورچی خانہ ٹیکس طلب نہیں کیا، کیا بات ہے؟ کوئی دستے غیب تو شروع نہیں ہو گیا؟ عمران نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیا ٹیکس لینا ہے صاحب؟ آدمی کسی مفلس کا باورچی بھی نہ ہو، ادھار سے لے لے کر میرا ناطقہ بند ہو گیا ہے، سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہوا کوئی چیز تو بند ہوئی، باقی بھی انشاءاللہ ایک روز بند ہو جائے گی، گھبراؤ مت، اور ہاں، میرے کوٹ کی جیب میں تمہارے لیے کچھ ہدیہ موجود ہے، وہ لے لو اور میرے حق میں دعا کرنا، عمران نے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا اور سلیمان اس کی بات سنتے ہی تیر کی طرح اس کے کوٹ کی طرف جھپٹا اور پھر اس نے جیب میں سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال لی۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ صاحب، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہو تو دوبارہ گرم کر دوں؟ سلیمان کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا۔ ارے نہیں سلیمان، تمہیں خواہ تکلیف ہوگی، بس اب رہنے دو، اتنا بڑا باورچی چائے گرم کرتا اچھا نہیں لگتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سلیمان نوٹوں کی گڈی سنبھالے بجلی کی سی تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ عمران اس سے گڈی نہ چھین لے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے پیالی سے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پیالی واپس میز پر رکھ دی
اور ایک بار پھر اخبار اٹھانے لگا، مگر اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، عمران اسپیکنگ۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، میں سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ معاف کرنا جناب، یہاں عمران بیٹا نہیں رہتا، علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس یاکسن ضرور رہتا ہے۔ رانگ نمبر، عمران نے حسب عادت پٹڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی اچھا، مسٹر علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس یاکسن صاحب، کیا تم نے آج کا اخبار دیکھا ہے؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی ضرور دیکھا ہے، اور اس دیکھنے کی پاداش میں ابھی ابھی سلیمان کو 2000 روپے ادا کرنے پڑ گئے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ 2000 روپے اخبار دیکھنے کے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سر سلطان کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ سلیمان کو اپنا باورچی نہ بنا لیں۔ اخبار دیکھنے میں چائے 3 بار ٹھنڈی ہوئی اور ہر جانا مبلغ 2000 روپے بھرنے کے بعد شربت روح افزا کی بجائے چائے پینی نصیب ہوئی ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ خوب، اچھا ہر جانا ہے بھائی، ایسا باورچی تمہیں ہی مبارک ہو، مجھ سے اتنا ہر جانا نہ بھرا جا سکے گا۔ اچھا، اخبار میں شکر گڑھ کے متعلق خبر دیکھی ہے تم نے؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکر گڑھ کیوں، کیا ہوا؟ کیا وہاں شکر کی قلت پیدا ہو گئی ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ تو پھر تم نے اخبار نہیں دیکھا، خواہ مخواہ ہی ہر جانا بھر دیا۔ آج تو شکر گڑھ کے متعلق شہ سرخی لگی ہوئی ہے، سر سلطان نے کہا۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں شکر گڑھ کی خبریں پڑھ کر ہر جانا بھروں؟ میں تو ضرورت رشتہ کے اشتہارات دیکھ رہا تھا۔ ایک اشتہار مجھے پسند آیا ہے، محترمہ آنکھوں سے اندھی ہے، ظاہر ہے اس طرح میری بدصورتی اس سے چھپی رہے گی، کانوں سے بہری ہے، اس طرح میں جو بھی سنہرے وعدے کروں گا وہ اسے سنائی ہی نہیں دیں گے، اس لیے وہ مجھے بعد میں یاد نہ دلا سکے گی۔ زبان سے گونگی ہے، فرمائشوں سے جان چھوٹی، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، کلب اور سینما جانے سے رہی، عمر 50 سال سے اوپر ہے، ظاہر ہے پختہ عقل ہوگی، سیمنٹ کی بچت ہو جائے گی۔ آج کل ویسے بھی شہر میں سیمنٹ کی قلت ہے، اس لیے پختہ مکان کے ساتھ ساتھ پختہ عقل کی بیوی بھی ایک نعمت ہے۔ عمران نے اشتہار میں دی گئی خصوصیات پر تبصرے کرتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹے، میں بے حد سنجیدہ ہوں، تم پہلے وہ خبر پڑھو، 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سر سلطان نے اپنے لہجے کو انتہائی سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں تو معلوم تھا کہ عمران کی باتوں کا چرخہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ 2000 افراد؟ اس اندھے کانے بہرے اور لنگڑے رشتے کے لیے خدا کی پناہ میں باز آیا ایسے رشتے سے۔ عمران نے ریسیور چھوڑ کر دونوں کان پکڑ لیے اور ریسیور ایک دھماکے سے میز پر گر گیا۔ ارے ارے، یہ ریسیور بھی ڈر کے مارے گر پڑا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی مہربانی، آپ نے بروقت مجھے مطلع کر دیا، ورنہ میں بھی درخواست بھیجنے والا تھا۔ عمران نے دوبارہ ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت سنجیدہ نہیں ہو، میں تھوڑی دیر بعد فون کروں گا، تم اس دوران خبر دیکھ لو، میں نے صدر مملکت سے اس بارے میں میٹنگ طلب کی ہے اور تمہیں بحیثیت ایکسٹروس میں شامل ہونا ہوگا، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور رابطہ ختم ہو گیا۔ صدر مملکت نے میٹنگ طلب کر لی ہے، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے دوبارہ اخبار اٹھا لیا۔ واقعی اس نے یہ خبر نہیں پڑھی تھی، اور پھر اس کی نظریں اخبار کی شہ سرخی پر جم گئیں۔ شکر گڑھ میں 2000 افراد کی پراسرار موت، پوری بستی تباہ ہو گئی، ایک جاندار بھی زندہ نہیں بچا، یہ سرخیاں تھیں، اور پھر عمران کی نظریں تیزی سے خبر پر پھیلتی چلی گئیں۔ تفصیل کے مطابق شکر گڑھ ایک سرحدی بستی ہے، جہاں 2000 کے قریب افراد بستے تھے۔ رات کو وہ سب افراد صحیح سلامت سوئے، مگر صبح بستی کے افراد بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں سمیت ہلاک پائے گئے۔ بستی میں موجود سینکڑوں مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ بستی کے کچے پکے مکان زمین بوس ہو گئے، ارد گرد کے تمام درخت بھی گر چکے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے رات کو کسی وقت اس بستی پر طاقتور بم مارا گیا ہو، یا پھر زبردست زلزلے سے یہ تباہی ہوئی ہو، مگر محکمہ موسمیات اور محکمہ دفاع کے مطابق نہ ہی وہاں کوئی بم بلاسٹ ہوا اور نہ ہی زلزلہ یا طوفان آیا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ تمام جانداروں کے کانوں سے خون نکلنے کی علامات دیکھی گئی ہیں۔ خبر میں تفصیل تو بہت زیادہ تھی، مگر عمران کے مطلب کے یہی چند پوائنٹس تھے۔ مردہ افراد اور گرے ہوئے مکانوں کے فوٹو بھی موجود تھے۔ عمران نے ایک بار پھر یہ حیرت انگیز خبر پڑھی اور بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ زلزلہ آیا، نہ بم پھٹا، نہ طوفان آیا، پھر یہ بستی کیسے تباہ ہو گئی،
اور یہ سب لوگ یکا یک کیسے ہلاک ہو گئے، اور پھر انسان تو ایک طرف، مویشی بھی ایک زندہ نہیں بچا۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ابھی وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران سمجھ گیا کہ سر سلطان کا فون ہوگا۔ یس، عمران اسپیکنگ۔ اس بار عمران در حقیقت سنجیدہ تھا۔ خبر پڑھ لی؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے پوچھا۔ ہاں جناب، پڑھ لی ہے، مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اپنے آپ تو سب کچھ ہونا ناممکن ہے، ضرور کوئی تخریبی کارروائی ہوئی ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ماہرین نے وہاں مکمل تحقیقات کی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق کسی قسم کی تخریبی کارروائی کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کو علم ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ سر سلطان نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حیرت انگیز بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرافیل فرشتے سے غلطی ہو گئی ہو اور اس نے اس بستی پر سور پھونک دیا ہو؟ عمران نے کہا، اور اچانک اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ مذاق مت کرو عمران، یہ بے حد سنجیدہ معاملہ ہے۔ 2000 افراد کی ہلاکت کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ صدر مملکت نے سپہر کو اس سلسلے میں ایک ہنگامی میٹنگ کال کی ہے۔ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے موقع پر جا رہا ہوں، میرے خیال میں تم بھی چلو تو زیادہ بہتر رہے گا، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مگر ٹھہریے، شاید غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کاش میں سلیمان کو 10,000 روپے نہ دیتا تو 2000 افراد نہ مرتے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ 5 روپے فی آدمی کا بھاؤ چل رہا ہے آج کل۔ عمران کا ذہن ایک بار پھر پٹڑی سے اتر گیا۔ تم تیار ہو کر میری کوٹھی پر آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں، سر سلطان نے عمران کو موضوع سے بھٹکتے دیکھ کر جلدی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا۔ عمران نے بھی رسیور رکھا اور چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ بین الاقوامی سرحد سے تھوڑی دور ایک چھوٹی سی عمارت کے گرد اس وقت زبردست فوجی پہرا تھا۔ ملٹری کے مسلح سپاہیوں نے عمارت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عمارت مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمارت کے گیٹ پر 2 سپاہی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے چوکنے کھڑے ہوئے تھے کہ دور سے ایک کار کا ہیولہ سا نظر آیا۔ کار کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی عمارت کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ کار کو دیکھ کر سپاہی اور بھی زیادہ چوکنا اور مستعد ہو گئے اور انہوں نے مشین گنیں ہاتھوں میں لے لیں۔ کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گیٹ کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ کار کی چھوٹی بتیاں 3 بار مخصوص انداز میں جلیں اور پھر بجھ گئیں۔ ایک سپاہی تیزی سے کار کی طرف بڑھا، اس نے جیب سے ایک طاقتور ٹارچ نکال کر روشن کی اور کار میں موجود افراد کے چہروں پر لائٹ ڈالنی شروع کر دی۔ کار کی اگلی سیٹ پر 2 فوجی افسر موجود تھے، جبکہ پچھلی نشست پر بھی 2 فوجی افسروں کے درمیان ایک گنجے سر اور طوطے کی ناک والا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ایک فرد کا چہرہ دیکھنے کے بعد سپاہی نے ٹارچ بجھا دی۔ کوڈ؟ سپاہی نے ٹارچ جیب میں ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپریشن شکرگڑھ، ڈرائیور نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کوڈ غلط ہے، صحیح کوڈ بتاؤ ورنہ بھی فائر کھول دیا جائے گا، سپاہی نے پہلے سے زیادہ تلخ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا رخ ڈرائیور کی طرف کر دیا۔ آپریشن شکرگڑھ صحیح کوڈ ہے، راستہ چھوڑ دو، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اوکے سر، سپاہی نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور سیلوٹ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ کار رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر عمارت کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ عمارت کے اندر موجود سپاہیوں نے سیلوٹ مارا اور مختلف سمتوں سے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر کار کے دروازے کھول دیے۔ کار میں موجود تمام افراد باہر آ گئے۔ ڈرائیور باہر نکل کر تیزی سے کار کی ڈگی کی طرف چلا آیا۔ اس نے ڈگی کھولی اور اس میں سے ایک بڑی سی مشین جس پر چمڑے کا غلاف چڑھا ہوا تھا باہر نکالی۔ 2 سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے مشین سنبھال لی اور پھر وہ سب عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کے اندر روشنی تھی، البتہ کھڑکیوں اور دروازوں پر سیاہ رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے عمارت کی پچھلی طرف برآمدے میں آ گئے، جہاں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کار سے اترنے والے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئے۔ یہاں پہلے سے 10-12 مسلح افراد موجود تھے اور ایک ٹرالی چھت پر موجود تھی۔ سپاہیوں نے مشین اس ٹرالی کے قریب جا کر رکھ دی اور ایک گنجے آدمی نے جو سادہ لباس میں تھا مشین پر سے چمڑے کا غلاف اتارا اور پھر سپاہیوں کو مشین اٹھانے کے لیے کہا۔ سپاہیوں نے مشین اوپر اٹھائی اور پھر گنجے نے مشین کا نچلا حصہ ٹرالی کے اوپر فٹ کر دیا۔ اب مشین ٹرالی میں فٹ ہو چکی تھی۔ کار سے اترنے والے باقی افسر مؤدبانہ انداز میں پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ گنجے نے مشین کا ہینڈل دبا کر مشین کو اوپر نیچے کیا اور پھر ایک مخصوص زاویے پر اسے روک کر اس نے مشین کا بٹن دبا دیا۔ مشین پر موجود مختلف ڈائل روشن ہو گئے
اور ان پر موجود سوئیاں تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ گنجا آدمی ان ڈائلوں کو دیکھ کر ایک بار پھر مشین کو سیٹ کرنے لگا اور پھر اس نے ایک مخصوص زاویے پر مشین کو فٹ کر کے اس کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی مشین پر موجود ایک بڑا سا ڈائل روشن ہو گیا۔ اس پر سرخ رنگ کی سوئی موجود تھی اور ایک نیم دائرے کی شکل میں نمبر موجود تھے۔ کیا خیال ہے، آپریشن شروع کیا جائے؟ گنجے نے پیچھے کھڑے ہوئے ایک افسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، افسر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، گنجے نے کہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مشین پر موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مشین میں زبردست گونج کی آواز پیدا ہوئی اور بڑے ڈائل پر موجود سرخ رنگ کی سوئی تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ جب سوئی ایک مخصوص ہندسے پر پہنچی تو گنجے نے، جس کی نگاہیں سوئی پر جمی ہوئی تھیں، تیزی سے مشین کی سائیڈ پر لگے ہوئے ایک ہینڈل کو نیچے کر دیا۔ ہینڈل کے نیچے ہوتے ہی گونج یکدم ختم ہو گئی اور سوئی تیزی سے واپس زیرو پر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی گنجے نے مشین کے بٹن تیزی سے آف کرنے شروع کر دیے اور مشین کے تمام ڈائل تاریک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی گنجے نے ایک طویل سانس لی اور پھر پیچھے کھڑے افسر سے مخاطب ہو گیا۔ آپریشن مکمل ہو گیا ہے، شکر گڑھ پر قیامت ٹوٹ چکی ہے، گنجے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، حیرت انگیز! اگر واقعی ایسا ہو چکا ہے تو یقین جانیے پروفیسر، آپ نے اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، افسر نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور سپاہیوں نے مشین پر غلاف چڑھایا اور پھر مشین کو ٹرالی سے نیچے اتار کر سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ آئیے پروفیسر، صبح تک شکر گڑھ کی مکمل رپورٹ مل جائے گی، افسر نے مؤدبانہ لہجے میں گنجے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں چلیے، صبح اس کی مکمل رپورٹ مجھے مل جانی چاہیے، میں نے اس سلسلے میں وزیر اعظم کو رپورٹ کرنی ہے، پروفیسر نے کہا اور پھر وہ افسروں کے ساتھ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ مشین کار کی ڈگی میں رکھ دی گئی تھی، پروفیسر کار میں سوار ہو گیا اور کار جس طرح اندھیرے میں رینگتی ہوئی آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ چاروں طرف مکمل سکوت چھایا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کائنات نے سانس لینا بند کر دیا ہو، مگر وہاں سے 10-12 میل دور شکر گڑھ پر خوفناک قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ 2000 افراد ایک لمحے میں لقمہ اجل بن چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے زمین پر اترتے ہی مسلح سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ پھر جب ہیلی کاپٹر سے سر سلطان اور عمران باہر آئے تو کئی اعلیٰ افسران سر سلطان کی طرف لپکے، انہوں نے سر سلطان کو گھیرے میں لے لیا۔ عمران کی طرف کسی نے توجہ نہ دی اور عمران خاموشی سے ایک طرف کھسک گیا۔ ہر طرف مسلح سپاہی اور فوجی بکھرے ہوئے تھے، مکانوں کا ملبہ ہٹا ہٹا کر ان میں سے لاشیں نکالی جا رہی تھیں اور برآمد ہونے والی لاشیں ایک میدان میں رکھ کر ان پر سرخ کمبل ڈالے جا رہے تھے۔ عمران اتنی ہولناک تباہی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ تباہی اتنی شدید ہوگی، چونکہ سپاہیوں نے اسے ہیلی کاپٹر سے اترتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے کسی نے نہ روکا۔ عمران ملبے کے اندر گھس کر ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے تمام مکانوں کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا ہو۔ اس نے ایک لاش سے کمبل ہٹایا اور اسے جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک معصوم بچے کی لاش تھی جس کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ موجود تھی، مگر اس کے دل کی حرکت رک گئی تھی۔ اس بچے پر ملبے میں دبنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ بچے کے دونوں کانوں سے خون کی چند بوندیں رس کر باہر آ گئی تھیں۔ عمران کافی دیر تک غور سے لاش کو دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے علاقے کا راؤنڈ لگا کر عمران اس طرف آ گیا جہاں سر سلطان افسروں کے قریب کھڑے تھے۔ افسران اس حادثے کے بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ عمران خاموشی سے ان کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ و بچار کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی مکمل رپورٹ شام سے پہلے پہلے میرے پاس پہنچ جانی چاہیے تاکہ صدر مملکت کو تفصیل سے اس حادثے کے بارے میں بتایا جا سکے، سر سلطان نے ایک فوجی افسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر جناب، افسر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ واپس چلیں، سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا اور سر سلطان مڑ کر ہیلی کاپٹر کی طرف چل پڑے۔ عمران ان کے پیچھے تھا۔ چند لمحوں بعد ان کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ بہت ہولناک حادثہ ہے، سر سلطان نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجرموں نے زبردست درندگی کا ثبوت دیا ہے، عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ مجرموں نے کیا مطلب؟ کیا انہیں قتل کیا گیا ہے؟ سر سلطان نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ایک باقاعدہ سازش کے تحت، اور میں مجرموں سے
اس کا ایسا انتقام لوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں صدیوں تک پناہ مانگتی رہیں گی۔ عمران کے لہجے میں بھرپور انتقام کروٹیں لے رہا تھا۔ اس بستی پر کوئی سائنسی ایجاد آزمائی گئی ہے، ایسی ایجاد جو انتہائی خوفناک ہے، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اس سازش کا منبع سرحد پار کا علاقہ ہے۔ آپ نے شاید محسوس نہیں کیا کہ تمام مکان اور درخت ایسے رخ پر گرے ہیں جیسے سرحد کی طرف سے انہیں دھکا دیا گیا ہو۔ عمران نے کہا، او ہاں، اب مجھے خیال آ رہا ہے، یقیناً ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام افراد ملبے میں دب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ سر سلطان نے کہا، نہیں، یہی تو حیرت انگیز بات ہے کہ ملبے میں دبنے سے زیادہ افراد کی موت واقع نہیں ہوئی۔ میں نے ایک بچے کی لاش دیکھی ہے جس پر ملبے میں دبنے کے آثار نہیں ہیں، اور پھر ملبے میں دبنے کے بعد بیک وقت تمام افراد ہلاک نہیں ہو سکتے، کچھ ہلاک ہو جاتے، کچھ زخمی ہو جاتے۔ عمران نے دلیل دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بہرحال رپورٹ آنے کے بعد ہی صحیح پتہ چلے گا۔ سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس دوران ہیلی کاپٹر سر سلطان کی کوٹھی کے لان میں اتر گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں اس سلسلے میں اپنے طور پر کچھ تحقیق کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر 5 بجے صدر مملکت کی میٹنگ میں پہنچ جانا بطور ایکس 2، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، پہنچ جاؤں گا، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے سڑکوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ عمران کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ شکر گڑھ کی ہولناک تباہی ابھی تک اس کے ذہن پر سوار تھی۔ دانش منزل کے گیٹ پر اس نے کار روکی اور پھر اتر کر گیٹ پر موجود مخصوص بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھلتا چلا گیا۔ عمران کار اندر لے گیا اور پھر کار کو پورچ میں روک کر وہ سیدھا آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، صدر مملکت نے شام 5 بجے ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے، شکر گڑھ کی ہولناک تباہی کے سلسلے میں۔ آپریشن روم میں موجود بلیک زیرو نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی اسے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، میں شکر گڑھ سے ہی آ رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا، اوہ، کیا ہوا وہاں؟ کیا کوئی طاقتور بم مارا گیا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، ایسے کوئی آثار وہاں موجود نہیں ہیں، کچھ اور ہی ہوا ہے، اور کیا ہوا ہے اس سلسلے میں معلوم کرنا پڑے گا، عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر موجود ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اسے آن کر دیا۔ ناٹران سپیکنگ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ایکس 2 اوور۔ عمران نے ایکس 2 کے مخصوص لہجے میں جواب دیا، یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے لہجہ مزید مؤدبانہ ہو گیا، شکر گڑھ کے قریب سرحدی پٹی پر کوئی خلاف معمول حرکت کی رپورٹ تو تمہارے سامنے نہیں آئی، اوور۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، نو سر، ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی، اوور۔ دوسری طرف سے جواب ملا، شکر گڑھ کی سرحدی پٹی پر تمہارے کتنے ایجنٹ موجود ہیں، اوور۔ عمران نے سوال کیا۔ وہاں 2 ایجنٹ کام کر رہے ہیں سر، اوور۔ دوسری طرف سے جواب ملا، انہیں کانٹیکٹ کرو اور گزشتہ رات وہاں ہونے والی کوئی خلاف معمول حرکت کی تفصیلی رپورٹ حاصل کرو، اوور۔ عمران نے کہا، یس سر، لیکن کس سلسلے میں سر؟ اگر مجھے تفصیل معلوم ہو جائے تو میں زیادہ تفصیلی رپورٹ حاصل کر سکتا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، گزشتہ رات شکر گڑھ کو تباہ کر دیا گیا ہے، 2000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، پوری بستی تباہ ہو چکی ہے، اور خیال ہے کہ ایسا سرحدی پٹی کی دوسری طرف سے کیا گیا ہے، اوور۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں فوراً اس پر کام شروع کر دیتا ہوں سر، اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے چونک کر کہا، اوکے، 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے تفصیلی رپورٹ مل جانی چاہیے، اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ ایسا دشمن ملک کی طرف سے کیا گیا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیں فوری طور پر اس کا سدباب کرنا چاہیے، کیونکہ شکر گڑھ کے بعد دارالحکومت کا بھی نمبر آ سکتا ہے، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں، یہ درست ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ میٹنگ ہال پر گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ صدر مملکت کسی بھی لمحے حال میں پہنچنے ہی والے تھے۔ تمام وزارتوں کے سیکرٹری اور ملٹری کے اعلیٰ ترین افسران کے علاوہ ایک طرف ایکس 2 بھی اپنے مخصوص نقاب میں موجود تھا۔ ہال کی دیواروں کے ساتھ مسلح فوجی سپاہی موجود تھے۔ ایکس 2 کی کرسی کے پیچھے 2 خصوصی گارڈ موجود تھے۔
چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور صدر مملکت بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوئے۔ ہال میں موجود تمام افراد ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر ایکس ٹو اسی طرح کرسی پر بیٹھا رہا۔ وہ ایک خصوصی حکم کے تحت کسی بھی شخصیت کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ایکس ٹو کا وقار اور دبدبہ تمام پر قائم رہے۔ صدر مملکت نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اشارے سے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا، اور پھر سب ممبران کے بیٹھنے کے بعد سر سلطان نے کھڑے ہو کر شکر گڑھ کے واقعات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ پیش کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ واقعہ انتہائی پراسرار ہے۔ ماہرین نے اس سلسلے میں مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا تھا کہ اس واقعہ کے پیش آنے کے اصل اسباب کیا ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک بستی کے 2000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، پوری بستی تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود ماہرین یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ہولناک واقعہ کیسے پیش آیا۔ صدر مملکت نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، یقیناً یہ حیرت انگیز بات ہے، مگر ماہرین سر توڑ کوشش کے باوجود اس کے بنیادی اسباب معلوم نہیں کر سکے۔ بہرحال ابھی تک تحقیق جاری ہے۔ سر سلطان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مسٹر ایکس ٹو، آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صدر مملکت نے اس بار ایکس ٹو سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے، یہ واقعہ ہمارے ہمسایہ ملک کافرستان کی سازش کا نتیجہ ہے۔ عمران نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں جواب دیا، اور اس کی بات سن کر تمام آفیسر یوں اچھلے جیسے ان کے سروں پر بم پھٹ پڑا ہو۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں، سیکرٹری وزارت دفاع نے قدر تنزیہ لہجے میں کہا۔ ایکس ٹو کبھی بغیر حتمی نتیجے پر پہنچے کوئی بات نہیں کرتا۔ کافرستان والوں نے شکر گڑھ پر اپنی ایک نئی سائنسی ایجاد آزمائی ہے۔ سرحد سے 10 میل دور ایک سرخ رنگ کی عمارت ہے، وہاں اسی رات پراسرار نقل و حرکت دیکھنے میں آئی ہے۔ اس عمارت کو کافرستان کے مسلح سپاہیوں نے گھیر رکھا ہے۔ عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا، اوہ، یہ تو بے حد تشویشناک بات ہے۔ ہم اسے براہ راست حملہ سمجھیں گے اور اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں گے۔ صدر مملکت نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی کہ اس واقعے میں ہمارا دشمن ملک ملوث ہے؟ سیکرٹری وزارت دفاع نے ایک بار پھر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس کا ثبوت چاہیے؟ ایکس ٹو نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بالکل جناب، اس طرح براہ راست میری وزارت ملوث ہوتی ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کی تحقیق کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور پھر صرف سرحد سے 10 میل دور کسی عمارت پر دشمن سپاہیوں کی نقل و حرکت سے اتنا بڑا نتیجہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ سیکرٹری نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، وہ ابھی حال ہی میں سیکرٹری اپوائنٹ ہوا تھا اور ایکس ٹو کے ساتھ اس کی پہلی میٹنگ تھی، اس لیے وہ بڑھ چڑھ کر ایکس ٹو پر حملے کر رہا تھا۔ مسٹر سیکرٹری، ایکس ٹو کا ریکارڈ ہے کہ اس نے آج تک کوئی غلط بیانی نہیں کی، اس لیے آپ کو اس طرح کی بے معنی بحث نہیں کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، صدر مملکت، اگر آپ اجازت دیں تو میں مسٹر سیکرٹری کو ثبوت مہیا کر دوں۔ یہ ثبوت کے لیے بے حد بے چین ہو رہے ہیں، اور کیوں ہیں اس بات کا بھی مجھے علم ہے۔ ایکس ٹو نے پروقار لہجے میں کہا، اجازت ہے، صدر مملکت نے جواب دیا۔ ایکس ٹو نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ایک گارڈ کو اشارہ کیا، اور وہ گارڈ مؤدبانہ انداز میں پیچھے ہٹا اور پھر تیر کی سی تیزی سے سیکرٹری وزارت دفاع کی پشت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ حال میں موجود تمام ممبران بڑے حیرت بھرے انداز میں گارڈ کو دیکھ رہے تھے۔ سیکرٹری دفاع بھی اضطراری انداز میں اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ گارڈ سیکرٹری کی پشت پر جا کر رک گیا۔ ایکس ٹو بھی سیکرٹری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گارڈ کو سر کی جنبش سے اشارہ کیا، اور دوسرے لمحے گارڈ نے مشین گن کی نال سیکرٹری کی پشت سے لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ہینڈز اپ، خبردار کوئی حرکت کی تو۔ گارڈ کا فکرہ بم بن کر پورے حال پر گرا، اور نہ صرف سیکرٹری وزارت دفاع بلکہ باقی تمام آفیسر بھی اضطراری طور پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ سیکرٹری وزارت دفاع نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مسٹر ایکس ٹو، صدر مملکت نے بھی تلخ لہجے میں کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحے گارڈ نے جھپٹ کر گن سیکرٹری کی گردن میں ڈالی اور پھرتی سے اسے پلٹ کر فرش پر پھینک دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ سیکرٹری فرش سے اٹھتا، گارڈ نے پھرتی سے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال لیا۔ ٹیپ ریکارڈر نکلتے ہی سیکرٹری پھرتی سے اٹھا، اور اس نے اپنے ایک ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس کی آستین میں سے ایک زہریلی سوئی نکل کر اس کے ہاتھ میں آ گئی، جس کے پیچھے پروں کا تیر بنا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، سیکرٹری کے ہاتھ نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی،
اور زہریلی سوئی اڑتی ہوئی ایکس ٹو کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ سوئی ایکس ٹو تک پہنچتی، ایکس ٹو نے کرسی کے ہتھے کو زور سے دبایا اور دوسرے لمحے شیشے کی ایک دیوار سرر کی آواز نکالتی ہوئی فرش سے نکل کر چھت تک پہنچ گئی اور زہریلی سوئی اس شیشے کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہو گیا اور سب حیرت زدہ انداز میں بت بنے دیکھتے رہ گئے۔ اسی لمحے ہال میں موجود دیگر گارڈ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور انہوں نے سیکرٹری کو گھیرے میں لے لیا۔ اچانک سیکرٹری فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے نیلے رنگ کی جھاگ نکلنے لگی۔ ہم شکر گڑھ کی طرح تمہارے پورے ملک کو تباہ کر دیں گے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے سیکرٹری نے رک رک کر کہا، اور پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایکس ٹو کی کرسی کے سامنے آنے والی شیشے کی دیوار ایک بار پھر فرش میں غائب ہو گئی۔ یہ دشمن ملک کا ایجنٹ تھا جناب صدر، ایکس ٹو نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر تمام آفیسر بڑے ڈھیلے سے انداز میں کرسیوں پر دوبارہ گر گئے۔ کیا یہ سیکرٹری کی جگہ دوسرا آدمی ہے؟ صدر مملکت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، نہیں جناب، یہ اصل سیکرٹری ہے۔ یہ بذات خود دشمن ملک کا ایجنٹ تھا، اور اسی بات سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دفاعی نظام کی کون سی چیز دشمن سے خفیہ ہوگی۔ ایکس ٹو نے جواب دیا، ویری بیڈ، یہ تو خوفناک تباہی کی دلیل ہے، مگر اس کا گزشتہ ریکارڈ تو بالکل بے داغ تھا۔ پھر یہ، صدر مملکت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، انسانی ضمیر کو بکتے دیر نہیں لگتی سر، ایکس ٹو نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوری طور پر اپنے دفاعی نظام میں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی، صدر مملکت نے کہا۔ یس سر، یہ انتہائی ضروری ہے، ایکس ٹو نے جواب دیا۔ مگر آپ کو اس پر شک کیسے ہوا؟ اگر آپ اس سلسلے میں پہلے سے واقف تھے تو آپ کو پہلے ہمیں مطلع کر دینا چاہیے تھا، صدر مملکت نے ایکس ٹو سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر، مجھے بھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ یہ دشمن کا ایجنٹ ہے۔ اس میٹنگ میں آنے سے قبل میں نے اپنے محکمے کے ایجنٹوں سے میٹنگ میں شریک ہونے والے تمام آفیسر کے متعلق انکوائری کرائی تھی۔ میٹنگ سے چند لمحے قبل مجھے اطلاع ملی کہ سیکرٹری وزارت دفاع نے گزشتہ رات دو ایسے آدمیوں سے خفیہ ملاقات کی تھی جو مشکوک تھے۔ پھر جب سیکرٹری نے یہاں اعتراضات شروع کیے اور میری تحقیق کا رخ پلٹنے کی کوشش کی تو مجھے یقین ہو گیا، ایکس ٹو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس دوران سیکرٹری کی لاش کو اٹھا کر باہر لے جایا گیا، وہ زہریلی سوئی بھی اٹھا لی گئی تھی۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ شکر گڑھ کا واقعہ کافرستان کی سازش کا نتیجہ ہے، مگر یہ کیسے ہوا اور آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ صدر مملکت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہمیں اس کا فوری سدباب کرنا پڑے گا، ورنہ جس طرح سیکرٹری نے مرتے وقت دھمکی دی ہے، اس ایجاد کا آئندہ نشانہ براہ راست دارالحکومت بھی ہو سکتا ہے، ایکس ٹو نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ کیس براہ راست آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اس سلسلے میں جو مناسب سمجھیں کریں، آپ کو ہر طرح کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ میٹنگ برخاست، صدر مملکت نے کہا اور پھر اٹھ کر چلے گئے، اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ ختم ہو گئی۔ یہ ایک کافی بڑا ہال تھا جس میں نیم دائرے کی صورت میں ایک بڑی سی میز موجود تھی۔ اس میز کے گرد 10 کرسیاں تھیں، جن میں سے 9 کرسیوں پر مختلف افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کرسی جو میز کے درمیان میں رکھی ہوئی تھی خالی تھی۔ ہال کے باہر ہر طرف مسلح سپاہی پھیلے ہوئے تھے اور زبردست حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ ہال مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا اور اس کے گرد ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ اس میں ہونے والی کارروائی کو نہ ہی ٹرانسمٹ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی ریکارڈ کیا جا سکتا تھا۔ یہ کافرستان کے پرائم منسٹر کا خصوصی میٹنگ ہال تھا۔ جب کوئی اہم اور خفیہ فیصلہ کیا جاتا تو اسی ہال کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی ہال میں وزارت دفاع کے اعلیٰ افسران، سیکرٹ سروس کا چیف، ڈائریکٹر انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ موجود تھے۔ ایک کرسی پر سر سے گنجا اور طوطے کی ناک والا پروفیسر موجود تھا جس نے شکر گڑھ آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر بت بنے بیٹھے تھے۔ ان سب کو وزیر اعظم کی آمد کا انتظار تھا۔ چند لمحوں بعد ہال کے دائیں کونے میں بنے ہوئے فولادی دروازے کے اوپر سبز رنگ کا ایک بلب جلنے بجھنے لگا اور سب افراد چوکنے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وزیر اعظم اپنے پی اے کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ تمام افراد ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وزیر اعظم نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وزیر اعظم کے بیٹھتے ہی میٹنگ کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم سے متعلقہ کرسی پر موجود ایک قوی ہیکل اور بڑی بڑی مونچھوں والا شخص کھڑا ہو گیا۔ یہ اس محکمے کا ڈائریکٹر تھا جس کے تحت دفاعی ایجادات ہوتی تھیں۔
اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کھولی اور کہنے لگا، سر آپ کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ پروفیسر نارٹن کی ایجاد SSW کا تجربہ انتہائی کامیاب رہا ہے اور شکر گڑھ کی 2000 آبادی ایک لمحے کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ اب میری درخواست ہے کہ اسے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جائے۔ یہ ایجاد ہمارے ملک کی سب سے اہم اور بنیادی دفاعی ایجاد ثابت ہوگی اور اس کے استعمال سے ہم دشمن ملک کی پوری آبادی کا بغیر ہاتھ پیر ہلائے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ پروفیسر نارٹن کی اس ایجاد پر پورا ملک ان کا مشکور ہوگا اور ملک کی آئندہ تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ پروفیسر نارٹن نے اٹھ کر خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، کیا اس سلسلے میں کوئی رپورٹ مرتب کی ہے کہ اس ایجاد کو وسیع پیمانے پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے ڈائریکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، ماہرین نے اس سلسلے میں رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ پاک ایشیا کے دفاعی نظام کو سامنے رکھ کر ماہرین نے یہ رائے دی ہے کہ SSW کو اگر کوہ ہمالیہ کی چوٹی رامانند پر فٹ کر دیا جائے تو اس کی رینج بہت بڑھ جائے گی اور یہ رینج میں پاک ایشیا کا مکمل دفاعی نظام آ جائے گا اور ہم جب چاہیں اس کے ذریعے سے مطلوبہ ٹارگٹ کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر نے جواب دیا، شکر گڑھ کے بارے میں پاک ایشیا نے کیا تحقیقات کی ہیں؟ وزیر اعظم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پاک ایشیا کے ماہرین اس ایجاد کا پتہ نہیں چلا سکے، البتہ وہاں کی سیکرٹ سروس کے ہاتھوں ہمارا ایک اہم مہرہ ختم ہو گیا ہے۔ X2 اس سلسلے میں مشکوک ہو چکا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس ایجاد کا فارمولہ سمجھ کر اس کا کوئی توڑ نکالیں، ہم اسے رامانند چوٹی پر نصب کر دیں۔ اس طرح یہ ایجاد ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی اور پاک ایشیا کے سیکرٹ ایجنٹوں کا وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ ڈائریکٹر نے جواب دیا، مگر رامانند چوٹی تو بے حد دشوار گزار ہے اور وہاں ہر وقت برفیلے طوفان آتے رہتے ہیں۔ کیا SSW کی وہاں تنصیب، حفاظت اور کارکردگی ٹھیک رہے گی؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ یس سر، انہی خصوصیات کی بنا پر ماہرین نے اس چوٹی کا انتخاب کیا ہے۔ وہاں یہ ہر طرح سے محفوظ ہوگی اور اس کی زد میں پاک ایشیا کا ایک ایک چپا آ جائے گا۔ ماہرین نے اس کی تنصیب اور حفاظت کے متعلق مکمل رپورٹ مرتب کر لی ہے اور پروفیسر نارٹن بھی اس رپورٹ سے متفق ہیں۔ ڈائریکٹر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک سرخ رنگ کی فائل جس پر نیلے رنگ سے SSW لکھا ہوا تھا کھول کر وزیر اعظم کے سامنے رکھ دی۔ وزیر اعظم نے فائل کا مطالعہ شروع کر دیا اور تقریباً 15 منٹ تک اس کا مطالعہ کرنے کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو رہا تھا۔ ویری گڈ۔ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ SSW کی تنصیب کے بعد ہمارا ملک نہ صرف ناقابل تسخیر ہو جائے گا بلکہ ہمیں ایک وسیع علاقے پر فوجی برتری حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس منصوبے کی اجازت دیتا ہوں، وزیر اعظم نے جواب دیا اور میٹنگ میں موجود تمام افراد کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے فائل کے آخر میں نوٹ لکھ کر دستخط کر دیے، اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری ملٹری انٹیلیجنس، سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس پر عائد ہوگی۔ اس پہاڑی کو صرف دفاع کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محکمے اس بات کے بھی پابند ہوں گے کہ اس کے متعلق دشمن ملک کے ایجنٹ کچھ نہ جان سکیں اور انہیں کسی صورت میں پہاڑی کے پاس نہ پہنچنے دیا جائے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، سر، بس پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس سے ہمیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ اس منصوبے کی تہہ تک نہ پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک کی سیکرٹ سروس مثبت اقدام کرے گی۔ ڈائریکٹر نے کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کو اس کی ہوا بھی نہ لگ سکے گی اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام کر سکے گی۔ میں نے پورے محکمے کو پہلے ہی چوکنا کر دیا ہے۔ سیکرٹ سروس کے چیف نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اوکے، بس یہ منصوبہ طے ہو گیا ہے۔ اس کی تنصیب زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں ہو جائے گی۔ اس کی تنصیب کی رپورٹ کے بعد ہم پاک ایشیا کو گھٹنے ٹیکنے کا چیلنج دے دیں گے اور اس وقت شکر گڑھ کی ذمہ داری بھی ہم قبول کر لیں گے۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے احترام میں سب افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وزیر اعظم کے جانے کے بعد میٹنگ برخاست ہو گئی۔ دانش منزل کے حال میں اس وقت سیکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود تھے۔ X2 نے ان سب کو ہنگامی صورتحال کے لیے طلب کر لیا تھا۔ ایسا صرف اس وقت کیا جاتا تھا جب کوئی خصوصی کیس ہو، اس لیے سب ممبران بے حد سنجیدہ تھے۔ ان ممبران میں عمران بھی موجود تھا۔ وہ آپس میں کسی نئے کیس کے بارے میں رائے زنی کر رہے تھے
کہ دیوار میں نصب ٹرانسمیٹر کا بلب جلنے بجھنے لگا۔ جولیا نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ممبران، اس وقت ہمارا ملک ایک انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک کافرستان نے ایک ایسی سائنسی ایجاد تیار کی ہے جو اپنے ٹارگٹ میں رہنے والے افراد کو آنن فانن ہلاک کر دیتی ہے اور اس ٹارگٹ میں موجود تمام امارات تباہ ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں دشمن نے ہماری سرحدی بستی شکر گڑھ کو اس ایجاد کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی سرحد سے 10 میل دور رہ کر اس ایجاد کا تجربہ کیا، جس کے نتیجے میں ہماری سرحدی بستی شکر گڑھ کی تمام عمارات یکلخت تباہ ہو گئیں، 2000 افراد ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں مویشی ختم ہو گئے، حتیٰ کہ شکر گڑھ میں اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں موجود تمام درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ وہ اس ایجاد کا وسیع پیمانے پر تجربہ کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا ٹارگٹ ہمارا ملک ہی ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہمارا ملک ہولناک تباہی سے دوچار ہو جائے گا۔ اس تباہی سے ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف اس ایجاد کو ختم کر دیا جائے بلکہ ایسی ایجاد کرنے والے سائنسدان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں تمام پروگرام مرتب کر لیے ہیں۔ آپ سب کو کافرستان میں کام کرنا پڑے گا۔ ٹیم کی رہنمائی عمران کرے گا۔ آپ لوگ آج رات 12 بجے تک تیار ہو جائیں۔ ایک اسپیشل جہاز آپ کو دشمن کی سرحد کے اندر اتار دے گا۔ آپ سب نے پیراشوٹس کے ذریعے نیچے جانا ہے اور عمران کافرستان کے دارالحکومت میں آپ سے پہلے موجود ہوگا۔ وہ وہاں آپ کے ساتھ خود ہی رابطہ قائم کر لے گا۔ کوئی سوال؟ ایکس 2 نے اپنے مخصوص لہجے میں انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ سر، کیا ہم مسافروں کے بھیس میں براہ راست دارالحکومت نہیں پہنچ سکتے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، کافرستانی سیکرٹ سروس انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس نے ممکنہ طور پر ہمیں روکنے کے لیے پورے ملک میں جال بچھا دیا ہے اور داخلے کے تمام راستوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، ایکس 2 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میک اپ روم میں جا کر آپ کافرستانی میک اپ کر لیں اور 12 بجے ملٹری ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ کوڈ فی الحال بلیک آپریشن ہی رہے گا، بعد میں عمران جیسا چاہے ویسا ہوگا، اوور اینڈ آل۔ ایکس 2 کی آواز آنی بند ہو گئی۔ جولیا نے اٹھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا کہ اس کی نزاکت اور پیچیدگی کی بنا پر سب کے چہروں پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی، اور وہ سب سر جھکائے خاموشی سے میک اپ روم کی طرف بڑھ گئے۔ عمران کافرستانی ایئر لائن کے جیٹ جہاز کی فرسٹ کلاس میں ایک سیٹ پر بیٹھا بڑے اطمینان سے ایک امریکی رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ تھا بھی امریکی پروفیسر کے روپ میں، آنکھوں میں سنہرے تار کی نفیس اینک لگائے اور انتہائی ماڈرن انداز میں تراشے گئے سوٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اتنے میں پائلٹ کیبن سے چندی گڑھ ایئرپورٹ پہنچنے کا اعلان کیا گیا۔ عمران نے چونک کر رسالہ ایک ریک میں رکھا اور پھر بیلٹ باندھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کافرستان کے دارالحکومت چندی گڑھ کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ جہاز رکنے کے بعد عمران نے ریک پر رکھا ہوا بریف کیس اٹھایا اور نپے تلے قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر گیا۔ دوسرے مسافروں کی طرح اس کا رخ بھی کلیئرنگ شعبے کی طرف تھا، جہاں کسٹم اور امیگریشن کے حکام مسافروں کے سامان اور ان کے کاغذات کی چیکنگ میں مصروف تھے۔ عمران بھی قطار میں کھڑا ہو گیا، اس کی تیز نظریں پورے حال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مسافر آہستہ آہستہ آگے کھسکتے چلے جا رہے تھے۔ عمران جب کاؤنٹر پر پہنچا تو اس نے اپنا بریف کیس بڑے اطمینان سے کسٹم کاؤنٹر پر رکھ دیا اور کوٹ کی جیب سے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات نکال کر کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے شخص کے حوالے کر دیے اور خود کاؤنٹر پر انگلیاں بجانے میں مصروف ہو گیا۔ کاؤنٹر پر کھڑے شخص نے بڑی عقابی نظروں سے عمران کا جائزہ لیا اور پھر اس کے کاغذات دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں تک کاغذات کو بغور دیکھنے کے بعد اس نے اس پر کلیئرنس کی مہریں لگائیں اور کاغذات خاموشی سے عمران کی طرف کھسکا دیے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کاغذات سمیٹے اور کسٹم کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کے بریف کیس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد اسے کلیئر کر دیا گیا۔ عمران بریف کیس اٹھا کر ہال سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیکسی سٹینڈ کے قریب پہنچا، ایک ٹیکسی قطار میں سے نکل کر اس کے پاس آ گئی۔ براڈ وے ہوٹل چلو، عمران نے خالصتاً امریکن لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ براڈ وے ہوٹل شریفوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے سر، ٹیکسی ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں بھی شریف نہیں ہوں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔
سر میرا نام جوگو ہے، باس آپ سے ٹیلی فون پر بات کریں گے، کوڈ شکاگو یونیورسٹی ہوگا۔ اس بار ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اوکے مگر ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، کیا تم نظروں میں آ چکے ہو؟ عمران نے بیک مرر پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ایسی بات پہلے تو کبھی نہیں ہوئی، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو شک پڑ گیا ہو کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے ان کی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا، یہ ایکس 2 کے فارن آفس کا ایجنٹ تھا، اور عمران نے چونکہ اپنے آنے کی اطلاع انچارج کو پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے جوگو ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ پھر سر کیا ان سے پیچھا چھڑایا جائے؟ جوگو نے پوچھا۔ نہیں، اس طرح یہ زیادہ مشکوک ہو جائیں گے، تم سیدھے ہوٹل براڈ وے چلو، عمران نے جواب دیا۔ جوگو نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک عظیم الشان ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہو گئی۔ عمران نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر جوگو کے حوالے کیا اور پھر بریف کیس اٹھائے بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے اسے فوری طور پر کمرہ الاٹ کر دیا گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ ہوٹل کی 10ویں منزل کے 12ویں کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد عمران نے بریف کیس کو مخصوص انداز میں کھولا اور اس کے خفیہ خانے میں سے گائکر نکال کر اس نے کمرے کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ کمرہ محفوظ تھا، چنانچہ اس نے اطمینان سے گائکر دوبارہ بریف کیس میں بند کیا اور پھر غسل خانے میں گھس گیا۔ غسل کر کے اور کپڑے بدلنے کے بعد اس نے کمرے میں ہی کھانا منگوا کر کھایا اور پھر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ عمران کو اچھی طرح علم تھا کہ کسی نہ کسی انداز میں اس کی نگرانی جاری ہوگی، اس لیے وہ نگرانی کرنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کا مطلوبہ آدمی نہیں ہے۔ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے لیٹے رہنے کے بعد اس نے بڑی آہستگی سے قریب پڑے ہوئے بریف کیس کو اپنی طرف کھسکایا اور اس کے لاک کی سائیڈ کو مخصوص انداز میں دبایا۔ اس لاک میں انتہائی طاقتور مگر چھوٹا سا ٹرانسمیٹر چھپا ہوا تھا۔ لاک کو مخصوص انداز میں دباتے ہی لاک میں سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو، ناٹران اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ وہ ایک خصوصی کوڈ میں بات کر رہا تھا۔ عمران اسپیکنگ اوور۔ عمران نے اپنے اصل لہجے میں جواب دیا لیکن کوڈ وہی تھا۔ آپ بخیریت پہنچ گئے سر؟ اوور، ناٹران نے پوچھا۔ وہ سیکرٹ سروس کے فارن آفس کا انچارج تھا اور اسی کے نام پر فارن آفس کو ناٹران سیکشن کہا جاتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی سب خیریت ہے؟ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے عمران صاحب، اسی لیے میں نے آپ کو ٹیلی فون نہیں کیا تھا۔ اوور، ناٹران نے جواب دیا۔ کرنے دو، نگرانی میرا کیا جاتا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تازہ ترین رپورٹ کیا ہے؟ اوور، عمران نے بڑی لاپرواہی سے پوچھا۔ مجھے بڑی مشکل سے ایک اطلاع ملی ہے کہ جس ایجاد کو شکر گڑھ پر آزمایا گیا ہے اسے SSW کہا جاتا ہے اور اس کو پروفیسر مارٹن نے ایجاد کیا ہے، اور سب سے اہم اطلاع یہ ہے کہ اس ایجاد کو وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کے لیے اسے کوہ ہمالیہ کی سب سے دشوار گزار چوٹی رامانند پر نصب کیا گیا ہے۔ اوور، ناٹران نے جواب دیا۔ او واقعی یہ انتہائی اہم اطلاع ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملات ہمارے تصور سے کہیں زیادہ اہم اور نازک ہیں۔ اوور، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سر مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ عنقریب SSW کا وسیع پیمانے پر تجربہ کرنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے ملک کے سرحدی شہر جوشان کو منتخب کیا ہے، جہاں ہماری اہم دفاعی فوجی چھاؤنی بھی موجود ہے۔ اوور، ناٹران نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، جوشان کی آبادی تو 2 لاکھ سے اوپر ہے، کیا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے کوئی جواب ملتا دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ عمران نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر بند کیا اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا 3 افراد ہاتھوں میں ریوالور پکڑے انتہائی تیزی سے اندر گھس آئے۔ انہوں نے عمران کو ریوالوروں سے کور کر کے رکھا اور ان کی نظریں انتہائی تیزی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ کون لوگ ہو تم؟ عمران نے امریکن لہجے میں انگریزی بولتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، خاموش کھڑے رہو، اس کمرے سے ٹرانسمیٹر کالنگ چیک کی گئی ہے۔ کہاں ہے وہ ٹرانسمیٹر؟ ان میں سے ایک نے، جو ان کا انچارج معلوم ہوتا تھا، انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ٹرانسمیٹر؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں، میں سو رہا ہوں یا ٹرانسمیٹر چلا رہا ہوں؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاموں کمرے کی اچھی طرح تلاشی لو، انچارج نے عمران کو جواب دینے کی بجائے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، اور ایک آدمی نے تیزی سے پورے کمرے کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ میں سفارت خانے سے بات کرتا ہوں،
تم لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کریمیا کا ایک معزز شہری ہوں۔ عمران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ خاموش کھڑے رہو، ہمارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے اور ہم ہر مشکوک آدمی کو چیک کر سکتے ہیں۔ انچارج نے عمران کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تمہاری سیکرٹ سروس کا یہی کام ہے کہ سوئے ہوئے آدمی کو چیک کرتی پھرے؟ اگر کوئی خواب میں بڑبڑائے تو تم اسے ٹرانسمیٹر کالنگ سمجھتے ہو۔ کہاں ہے تمہارا باس؟ میری اس سے بات کراؤ۔ عمران نے بھی جواب میں غصہ دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم اسی طرح بولتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ تم باس تک صحیح سلامت نہ پہنچ سکو۔ اگر خاموش رہے تو تمہاری یہ حسرت بھی پوری کر دی جائے گی، انچارج نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور عمران نے اس کی بات سن کر دانستہ خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سیکرٹ سروس کے باس تک پہنچ جائے، اس سلسلے میں اس نے فوری طور پر ایک منصوبہ بھی بنا لیا۔ شامو نے پورا کمرہ ٹٹولنے کے بعد اس کا بریف کیس چیک کرنا شروع کر دیا، مگر بریف کیس کی تکنیک اس کی سمجھ سے باہر تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد اس نے ناکامی کا اعلان کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرانسمیٹر نہ ہو؟ ٹرانسمیٹر کالنگ چیکنگ مشین غلط رپورٹ نہیں دے سکتی، اچھی طرح تلاشی لو، انچارج نے شامو کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سر، میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، یہاں ٹرانسمیٹر نہیں ہے، شامو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی جامع تلاشی لو، انچارج نے کہا، اور شامو نے عمران کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے دوست، یہ حقیقت ہے کہ میں سو رہا تھا اور مجھے کسی ٹرانسمیٹر کا کوئی علم نہیں، عمران نے اس بار بڑے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ نہیں ہے جناب، شامو نے کہا، اسے کور کرو، میں باس کو ٹیلی فون کرتا ہوں، انچارج نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر گھمائے اور پھر رابطہ قائم ہوتے ہی کہا، نمبر 11 سپیکنگ سر، امریکن آدمی کے کمرہ اور اس کی جامع تلاشی لی گئی ہے، کوئی ٹرانسمیٹر برآمد نہیں ہوا، انچارج نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیکنگ مشین غلط نہیں بتا سکتی، اچھی طرح تلاشی لو، دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی، اور عمران دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ اس نے اپنے پرانے حریف شاگل کی آواز پہچان لی تھی۔ شاگل کے ساتھ وہ کئی بار ٹکرا چکا تھا اور ہمیشہ اس نے اسے ذک دی تھی۔ سر، ہم نے پوری طرح چھان بین کر لی ہے، انچارج نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، معذرت کر کے واپس آ جاؤ، شاگل نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے سر، انچارج نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہم معذرت خواہ ہیں جناب، واقعی ہماری رپورٹ غلط تھی، انچارج نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، اور پھر اپنے آدمیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ وہ شاگل کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ یقیناً اس کی مکمل نگرانی کرائے گا، اس لیے اس نے نگرانی کرنے والوں کو فوری طور پر جل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ تیزی سے غسل خانے میں گھس گیا اور اس نے اپنا میک اپ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک مقامی آدمی کے روپ میں تھا۔ بریف کیس سے کپڑوں کا دوسرا جوڑا نکالنے کے بعد اس نے اس کی خفیہ تہہ سے 2 چھوٹے چھوٹے آلات نکال کر جیب میں ڈالے، اور پھر بریف کیس میں موجود دیگر کپڑے اور وہ لباس جو اس نے پہن رکھا تھا اس بریف کیس کے اوپر نیچے رکھ کر غسل خانے کے فرش پر رکھ کر انہیں آگ لگا دی۔ جب بریف کیس اور کپڑے راکھ میں تبدیل ہو گئے تو اس نے یہ راکھ اور بریف کیس کے تالے، جو جلنے سے تڑ مڑ گئے تھے، گٹر میں بہا کر اوپر پانی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے تمام آثار بھی مٹا دیے اور جیب سے رومال نکال کر اس نے ہر وہ ممکن جگہ جہاں اس کے ہاتھ لگے تھے اچھی طرح صاف کر دی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں شاگل اس کی انگلیوں کے نشانات سے اس کی اصلیت تک نہ پہنچ جائے۔ اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد اس نے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں جھانکا۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نچلی منزل پر آیا اور پھر اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ اب بجائے نیچے جانے کے وہ راہداری کے آخری حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ نگرانی کرنے والے نیچے ہال میں موجود ہوں گے، اس لیے اس نے نیچے جانے سے گریز کیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس ہوٹل میں رہ چکا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ ہر منزل کے آخر میں آگ بجھانے والی اسکواڈ کے لیے مخصوص سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے جیب سے تار نکال کر بڑی پھرتی سے اس کا دروازہ کھولا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آخری منزل پر پہنچ گیا۔ یہاں ایک اور دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ عمران نے اسی تار سے اندر سے اس کا آٹومیٹک لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب وہ ہوٹل سے باہر ذیلی سڑک پر آ گیا تھا۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ نشاط کالونی، عمران نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ کافی دیر تک عمران بیک مرر سے اس بات کو چیک کرتا رہا کہ اس کا تعاقب تو نہیں ہو رہا، مگر کوئی مشکوک گاڑی اسے نظر نہ آئی اور تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نشاط کالونی پہنچ گئی۔ عمران نے ٹیکسی ایک چوک میں رکوا دی اور پھر اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک ٹیکسی موڑ موڑ کر نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ایک کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا اور اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحوں بعد فاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح آدمی باہر نکل آیا۔ ناٹران سے کہو پرندہ آ گیا ہے، عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تشریف لے آئیے جناب، مسلح دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ عمران کو اپنے ہمراہ لیے کوٹھی کے اندر آ گیا۔ عمران کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد وہ کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک قوی ہیکل نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس نے تیز نظروں سے عمران کا جائزہ لیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، فرمائیے کس سے ملنا ہے؟ عمران ہوں یار، ہماری ٹرانسمیٹر کال چیک ہو گئی تھی اس لیے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ عمران اس بار اپنی اصل آواز میں بولا۔ او عمران صاحب، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ یوں فوراً یہاں آ سکتے ہیں۔ آنے والے نے جو ناٹران تھا مطمئن لہجے میں جواب دیا، کیونکہ عمران کی آواز ٹرانسمیٹر کال کا اشارہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم فکر نہ کرو، انہیں ابھی تک یہی پتا ہوگا کہ امریکی اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا مجھے یقین ہے، آپ اگر نہ چاہیں تو وہ آپ کی گرد بھی نہیں پا سکتے۔ آئیے آپریشن روم میں چلتے ہیں، ناٹران نے کہا اور پھر عمران کو ہمراہ لیے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ ناٹران نے مین سوئچ کی سائڈ کو دبایا تو کمرے کی جنوبی دیوار درمیان سے ہٹتی چلی گئی اور وہ اس میں سے ظاہر ہونے والی سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ ناٹران نے دروازہ کھولا اور وہ ایک راہداری میں آ گئے۔ یہاں ناٹران ایک دروازے پر رک گیا اور اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی پتی نکال کر دروازے سے ٹچ کی اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ آئیے عمران صاحب، ناٹران نے کہا اور عمران کو لیے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ مختلف اقسام کی مشینیں سیٹ تھیں۔ ان میں سے چند مشینوں پر ٹی وی سکرینیں بھی موجود تھیں۔ کمرے کے درمیان میں ایک میز تھی جس کے گرد کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ عمران ایک کرسی پر بیٹھ گیا، ناٹران نے بھی کرسی سنبھال لی۔ مجھے رامانند چوٹی کا نقشہ اور پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا اور ناٹران سر ہلاتا ہوا ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے ایک فائل نکالی اور عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جیسے ہی مجھے اس کی اطلاع ملی تھی میں نے اس کی فائل تیار کر لی تھی۔ اس میں چوٹی کے متعلق تمام تفصیلات موجود ہیں۔ گڈ شو، عمران نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا اور پھر فائل کھول کر اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ملٹری کا خصوصی جہاز سیکرٹ سروس کے ممبران کو لیے تیزی سے فضا کی بلندیاں ناپتا چلا جا رہا تھا۔ رڈار سے بچنے کے لیے پائلٹ نے پرواز انتہائی نیچی رکھی تھی۔ سیکرٹ سروس کے ممبران مقامی آدمیوں کے میک اپ میں تھے اور انہوں نے پشت پر پیراشوٹ باندھ رکھے تھے۔ ہم دشمن کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں، پائلٹ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ تم ہمیں دارالحکومت سے کتنی دور اتارو گے؟ کیپٹن شکیل نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ دارالحکومت سے 200 میل دور ایک وسیع جنگل ہے، اس جنگل کے درمیان ایک خالی قطعے پر آپ اتریں گے، پائلٹ نے جواب دیا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے انہیں تیار ہونے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے جولیا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ یس گو آن، پائلٹ نے کہا۔ جولیا نے اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ پائلٹ نے جہاز کو چکر دیا، اس دوران صفدر اٹھ کر دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ پھر پائلٹ کے اشارے پر وہ بھی نیچے کود گیا۔ اس طرح باری باری تنویر صدیقی، نعمانی چوہان اور کیپٹن شکیل جہاز سے نیچے کود گئے۔ کیپٹن شکیل سب سے بعد میں کودا تھا۔ اس کے کودتے ہی پائلٹ نے جہاز موڑا اور واپس اپنی سرحد کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے کودتے ہی کیپٹن شکیل کا پیراشوٹ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا۔ باہر چونکہ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اس لیے باوجود کوشش کے وہ اپنے ساتھیوں کو نہ دیکھ سکا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جھٹکے سے اس کے قدم زمین پر لگے اور وہ آگے دوڑتا چلا گیا اور پھر رک گیا اور تیزی سے پیراشوٹ کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ کیپٹن شکیل، نزدیک سے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، باقی ساتھی بخیریت ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پیراشوٹ کی ڈوریاں کھول کر اسے لپیٹتے ہوئے جواب دیا۔
ہاں، تنویر اور چوہان میرے ساتھ ہیں، باقی بھی آ جاتے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ اب کیپٹن شکیل کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں، اس لیے اسے صفدر، تنویر اور چوہان کے حوالے نظر آنے لگ گئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے دیکھا کہ وہ جنگل کے درمیان میں ایک خالی کتے پر موجود ہیں۔ جنگل میں سے درندوں کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیپٹن شکیل نے پیراشوٹ ایک گھڑے میں پھینکا اور پھر کوٹ کے اندر سے مشین گن نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ اتنے میں انہیں ایک طرف سے جولیا اور نعمانی کے حوالے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ہیلو، جولیا نے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ ہیلو، تنویر نے سب سے پہلے جواب دیا۔ اب ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ دشمن کے رڈار نے ہمارے جہاز کو چیک کر لیا ہو، جولیا نے کہا۔ ویسے اب تک تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، بہرحال پھر بھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، صفدر نے جواب دیا، اور پھر اس نے جیب سے ایک نقشہ نکالا اور زمین پر رکھ کر اس نے پینسل ٹارچ جلا کر اس پر ہتھیلی کی آڑ کی اور نقشے کو غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے پینسل ٹارچ بجھا دی۔ ہمیں شمال کی طرف بڑھنا ہے۔ جنگل سے نکلنے کے بعد ہم ایک بستی تک پہنچ جائیں گے، جہاں آج صبح ہمیں دارالحکومت جانے والی ایک گاڑی مل سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو، جولیا نے کہا، اور پھر وہ سب تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ سب بے حد چوکنے اور محتاط نظر آ رہے تھے۔ جنگل میں داخل ہو کر انہوں نے مشین گنیں ہاتھوں میں سنبھالیں۔ درندوں کی آوازیں تو انہیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن کوئی درندہ ان کے قریب نہ آیا اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد اچانک وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں دور سے جگنوؤں کی طرح روشنیاں حرکت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ روشنیاں کبھی شمال سے جنوب کی طرف چلی جاتی اور کبھی جنوب سے شمال کی طرف۔ یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ جولیا نے ٹھٹکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہم کسی ہائی وے کی طرف آ نکلے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ نہیں، اس طرف کوئی ہائی وے نہیں ہے، میری چھٹی حس خطرے کا الارم بجا رہی ہے، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آگے بڑھتے چلو، بات صاف ہو جائے گی، تنویر نے کہا، اور پھر سب نے اس کی تائید کی اور بڑھتے چلے گئے، اور تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک بار پھر رک جانا پڑا۔ اب روشنیاں قریب آ گئی تھیں اور اب انہیں ان روشنیوں کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ ہمیں گھیرا جا رہا ہے، جولیا نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور یہ ملٹری کی جیپیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں چیک کر لیا ہے، صفدر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ روشنیاں ان جیپوں کی تھی جو تیزی سے ایک دائرے کی صورت میں جنگل کے گرد پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ ہمیں فوری طور پر کوئی ترکیب کرنی چاہیے، ورنہ ان کا گھیرا توڑنا ناممکن ہو جائے گا اور ہم کتے کی موت مارے جائیں گے، کیپٹن شکیل نے تیز لہجے میں کہا۔ تم ملٹری میں کیپٹن رہے ہو، کوئی داؤ آزماؤ، تنویر نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ایسے گھیروں کی تکنیک کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگر مس جولیا اجازت دیں تو میں گروپ کی رہنمائی کروں، مجھے یقین ہے کہ ہم ان کے گھیرے سے صاف بچ نکلیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میری طرف سے اجازت ہے، جولیا نے فوراً کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ سب لوگ تیزی سے پھیل کر مختلف درختوں پر چڑھ جائیں، میں چارے کے طور پر آگے بڑھوں گا اور پھر ان میں سے 5-6 کو اپنے پیچھے لگا کر لے آؤں گا۔ اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ انہیں ختم کر کے ان کا میک اپ جتنی ممکن ہو تیزی سے کر لیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مگر کیپٹن، جولیا کس کا میک اپ کرے گی؟ صفدر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ اندھیرے میں کوئی محسوس نہیں کرے گا، صرف چال مردانہ اور فوجی رکھنی پڑے گی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ باقی سب ممبران اس کی ہدایت کے مطابق ادھر ادھر پھیل کر درختوں پر چڑھنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں کیپٹن شکیل کی کامیابی کی دعا مانگ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر جنگل کی سرحد ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔ جنگل کے گرد گھیرا ڈالنے والی جیپیں اب رک چکی تھیں، ان کی بتیاں بھی بجھ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے انتہائی خاموشی سے گھیرا ڈالا تھا اور ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی چھاتا بردار باہر نکلیں گے انہیں پکڑ لیا جائے گا، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے پہلے سے چوکنے ہو چکے ہیں۔ کیپٹن شکیل جنگل کے درختوں کی آخری قطار سے پہلے ایک درخت کی آڑ میں رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر زور سے ایک طرف پھینکا۔ پتھر ایک جھاڑی میں جا لگا اور کھڑاکے کی آواز اس خاموشی میں دور تک سنائی دی۔ سامنے کھڑی ہوئی جیپ میں سے ایک آدمی تیزی سے نیچے اترا اور پھر دبے قدموں تیزی سے دوڑتا ہوا اس جھاڑی کی طرف بڑھا جہاں پتھر پھینکا گیا تھا۔ جھاڑی کے قریب آ کر اس نے ادھر ادھر غور سے دیکھا۔ وہ بے حد چوکنا اور محتاط معلوم ہو رہا تھا۔ اندھیرے کے باوجود اس کے جسم پر موجود فوجی وردی کیپٹن شکیل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا قد، بت اور ڈیل ڈول دیکھ کر کیپٹن شکیل نے فوراً ہی ایک نیا منصوبہ بنا لیا اور پھر وہ اس درخت کی آڑ سے نکل کر زمین پر رینگتا ہوا تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر وہ فوجی موجود تھا۔
کیپٹن شکیل نے حد الوسیع کوشش کی کہ کوئی آواز نہ نکلے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اس فوجی سے تھوڑی دور ایک درخت کی آڑ میں رک گیا۔ اس نے جھک کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور جنگل کے اندر کی طرف تھوڑی دور پھینک دیا۔ پتھر کسی درخت کے تنے سے ٹکرایا اور اس کی آواز کچھ اس انداز سے نکلی جیسے کوئی شے درخت سے نیچے کودی ہو۔ خبردار، فوجی نے اچانک کہا، اور پھر وہ مشین گن سنبھالے تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے آواز آئی تھی۔ کیپٹن شکیل اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چوڑے تنے کے درخت کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی فوجی اس درخت کے قریب سے گزرا، کیپٹن شکیل نے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر جمایا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں حمائل کر دیا۔ فوجی نے تیزی سے پلٹنے کی کوشش کی، مگر کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے اپنا گھٹنا اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ایک مخصوص مہرے پر پوری قوت سے مارا، اور دوسرے لمحے فوجی کا جسم مفلوج ہوتا چلا گیا۔ ریڑھ کی ہڈی کا مہرا اپنی جگہ سے کھسک گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ نہ ہی ہل سکے گا اور نہ ہی بول سکے گا۔ گوریلا انداز جنگ میں اس قسم کی ضربات کی خصوصی ٹریننگ دی جاتی تھی، اور کیپٹن شکیل سیکرٹ سروس میں گوریلا گروپ سے ڈائریکٹ آیا تھا، اس لیے وہ ایسی ضربات کا ماہر تھا۔ فوجی کو مفلوج کرتے ہی اس نے اسے درخت کے چوڑے تنے کی آڑ میں گھسیٹا اور پھرتی سے اس کی وردی اتارنے لگا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ چند لمحے لگائے اور فوجی کے جسم سے وردی اتار لی۔ فوجی کا دوقامت اور ڈیل ڈول میں اس کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا منصوبہ بدلا تھا، اور پھر اس نے چند ہی لمحوں میں فوجی وردی اپنے کپڑوں کے اوپر پہن لی اور سر پر کیپ رکھے وہ مشین گن سنبھالے تیزی سے واپس مڑا۔ وہ اسی انداز میں چل رہا تھا جس انداز سے آنے والے کو دیکھا تھا۔ اس کا رخ اسی جیپ کی طرف تھا جہاں سے وہ فوجی اترا تھا۔ کیا ہوا کیپٹن سریندر؟ کوئی نظر آیا؟ جیپ میں سے ایک سرگوشی ابھری۔ ہاں، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں، آؤ میرے ساتھ، کیپٹن شکیل نے حد الوسیع اپنی آواز دباتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے کہنے پر جیپ سے فوجی اترنے شروع ہو گئے۔ یہ تعداد میں 5 تھے اور ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ کرنل سنگھ کو آپریشن کی اطلاع دے دو، ان میں سے ایک نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ بعد میں دیکھا جائے گا، میں اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر تیزی سے جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ انہیں سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، اور اس کی توقع کے عین مطابق 5 فوجی جو سپاہی تھے تیزی سے اس کے پیچھے لپکے۔ کیپٹن شکیل انہیں مختلف راستوں سے لے کر جنگل میں داخل ہوا تھا۔ اس نے دانستہ ایسا کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سپاہی کیپٹن سریندر کو دیکھ سکیں۔ پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، اس کا ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی شناخت کرائے، کیونکہ اس کے ساتھی کہیں دشمن کے دھوکے میں اس پر نہ حملہ کر دیں۔ کیپٹن شکیل ان سپاہیوں کو لیے آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر جب وہ عین اس جگہ پہنچا جہاں سیکرٹ سروس کے ممبران چھپے ہوئے تھے، تو اچانک سیکرٹ سروس کے ممبران نے درختوں پر سے چھلانگیں لگا دیں۔ سپاہی چونکہ چوکنے تھے، اس لیے ان میں سے 2 اس اچانک حملے سے قابو میں نہ آ سکے اور انہوں نے فائرنگ کی کوشش کی، مگر کیپٹن شکیل نے پھرتی سے لات مار کر ایک کی گن اس کے ہاتھ سے اڑا دی، جبکہ دوسرے نے فائر کھول دیا، جسے چوہان نے بجلی کسی تیزی سے گرا کر قابو کر لیا اور وہ دوسرا فائر نہ کر سکا۔ ادھر صفدر نے کیپٹن شکیل پر چھلانگ لگا دی تھی، مگر کیپٹن شکیل نے جھکائی دے کر اس کا حملہ بچایا، اور اسی لمحے اس نے ایک سپاہی کی گن لات مار کر اس کے ہاتھ سے نکال دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر صفدر چونک کر رک گیا۔ صفدر، میں شکیل ہوں، کیپٹن شکیل نے ایک سپاہی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے کہا، اور صفدر پھرتی سے دوسرے سپاہی کی طرف بڑھ گیا جو جولیا سے لپٹا ہوا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران نے چند ہی لمحوں میں سپاہیوں پر قابو پا لیا، مگر چونکہ ایک بار فائر ہو چکا تھا، اس لیے کیپٹن شکیل کو خطرہ تھا کہ دوسرے فوجی اندر نہ گھس آئیں۔ ان کے لباس اتار کر اپنے لباسوں پر پہن لو، جلدی کرو، میں آگے جا کر آنے والوں کو روکتا ہوں، کیپٹن شکیل نے مشین گن سنبھالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اس طرف بڑھ گیا جدھر فوجی جیپیں موجود تھیں۔ اس نے دیکھا کہ فوجی جوان جیپوں سے اتر کر نیچے آ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی نظریں جنگل پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں رک گیا۔ تقریباً 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں باقی ساتھی فوجی لباس میں ملبوس اس سے آن ملے۔ میرا نام کیپٹن سریندر ہے، بس اتنا یاد رکھنا، چال فوجی رکھنا اور میرے پیچھے چلے آؤ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر وہ انہیں لیے ہوئے تیزی سے اپنی جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تعداد میں 15 ہیں اور جنگل کی جنوبی سمت بھاگ گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے سرگوشیانہ لہجے میں ایک اور فوجی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جس کے کاندھے پر اسے کیپٹن کے عہدے کے بیج لگے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اس سلسلے میں کرنل سنگھ کو رپورٹ کرنی ہوگی۔
आओ मेरे साथ, दूसरे कैप्टन ने कहा और तेज़ी से एक ट्रांसमीटर जीप की तरफ बढ़ने लगा। मैं खुद कर्नल को जाकर रिपोर्ट करता हूँ, मैंने उनके हुलिये देख लिए हैं, कैप्टन शकील ने तेज़ लहजे में कहा और फिर भागकर उस जीप में सवार हो गया जिससे उसने सिपाहियों को उतरते देखा था। उसके साथी भी उसे सवार होता देखकर तेज़ी से जीप में सवार हो गए और फिर इससे पहले कि दूसरा कैप्टन कुछ कहता, कैप्टन शकील ने जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। जीपों की कतार से निकलकर वो आगे बढ़ता चला गया और फिर एक बाई रोड के सिरे पर उसने जीप का रुख बदल दिया। अब वो उनसे हटकर मशरिक की समत बढ़ा चला जा रहा था। जैसे ही वो बाई रोड पर मुड़ा, अचानक जीप में लगा हुआ ट्रांसमीटर जाग पड़ा और उसमें से एक करख्त आवाज़ उभरी। हेलो हेलो कैप्टन सुरिंदर, तुम कहाँ जा रहे हो? ओवर। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ सर, एक अहम रिपोर्ट लेकर। ओवर, कैप्टन शकील ने वैसे ही कह दिया। तुम कौन हो? तुम कैप्टन सुरिंदर नहीं हो सकते। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, इट इज़ ऑर्डर फॉर यू। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ मज़ीद सख्त हो गई, मगर कैप्टन शकील भला कहाँ जीप रोकने वाला था। उसने रफ्तार और तेज़ कर दी। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर का बल्ब खुद ब खुद बुझ गया। अब हमें घेरा जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस जीप से पीछा छुड़ा लिया जाए, सफदर ने कहा। हाँ ये ठीक है, कैप्टन शकील ने कहा और फिर उसने एक झटके से जीप रोक दी और वो सब तेज़ी से नीचे उतरकर एक तरफ भागते चले गए। उन्हें दूर से रोशनियां नजर आने लगी थीं, जो इंतहाई तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थीं। ये एक वसी मैदान था जिसमें कदे आदम झाड़ियां थीं और दूर किसी गांव की रोशनियां टिमटिमाती नजर आ रही थीं। हाँ, मैदान में तो हम घेर लिए जाएंगे, तनवीर ने इधर उधर देखते हुए कहा। ऐसा करें, फैलकर मुख्तलिफ झाड़ियों में छुप जाएं। जब फौजी सिपाही हमें ढूंढने के लिए यहाँ फैलें तो उनमें मिल जाएं, बाद में देखा जाएगा, नुमानी ने तजवीज़ पेश की। नहीं, इस तरह हम अलहदा होकर मारे जाएंगे और एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेंगे, सफदर ने जवाब दिया। फिर आखिर क्या किया जाए? तनवीर ने दांत पीसते हुए कहा। फिर इससे पहले कि कोई जवाब देता, आसमान पर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हमारी तलाश वसी पैमाने पर शुरू हो गई है, फौरी तौर पर कोई हल निकाला जाए, सदीकी ने कहा। जीपों की रोशनियां अब काफ़ी से ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थीं। मेरा ख्याल है हम इस गांव की तरफ भागें, शायद वहां कोई बात बन जाए। इस मैदान में तो हम यकीनन या तो पकड़े जाएंगे या गोलियों का निशाना बन जाएंगे, जूलिया ने तजवीज़ पेश की और इस वक्त नाजुक सूरत हाल की बिना पर सब ने उसकी तायद की और वो तेज़ी से गांव की तरफ भागने लगे। मगर गांव वहां से काफ़ी दूर था, जबकि हेलीकॉप्टर उनके सर पर उड़ रहा था और जीपों की रोशनियां नज़दीक से नज़दीक तर आती जा रही थीं और जीपें नीम दायरे की सूरत में आगे बढ़ रही थीं। उन्हें लम्हा बलम्हा एहसास होता जा रहा था कि वो बच नहीं सकते, उन्हें हर हालत में घेर लिया जाएगा। तुमने रहनुमाई के लिए कहा था कैप्टन शकील, अब करो रहनुमाई, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ हाँ, हम खामखा भागे जा रहे हैं, अभी एक रास्ता मौजूद है, कैप्टन शकील ने यकदम खड़े होते हुए कहा और इसके साथ ही सब रुक गए। आप सब एक दायरे की सूरत में फैल जाएं और जीपों को फायरिंग करके रोकें। मैं यहाँ से निकलने की तरकीब करता हूँ, कैप्टन शकील ने सख्त लहजे में कहा। वो सब तेज़ी से नीम दायरे की सूरत में फैलते चले गए। अभी जीपें इतनी नज़दीक नहीं आई थीं कि फायरिंग की जद में आ सकें। हेलीकॉप्टर ने एक चक्कर लगाया और फिर नीची परवाज़ करता हुआ उनके सरों पर पहुंच गया। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर से मशीन गन का फायर हुआ और गोलियां तड़तड़ाती हुई उनके करीब से गुजरती चली गईं। उसी लम्हे कैप्टन शकील की मशीन गन ने शोले उगले और हेलीकॉप्टर से चीख बुलंद हुई और एक जिस्म कलाबाजियां खाता हुआ नीचे आ गिरा। हेलीकॉप्टर तेज़ी से ऊपर उठने लगा ही था कि कैप्टन शकील ने बिजली किसी तेज़ी से घूमकर एक बार फिर फायर कर दिया। अब उसकी मशीन गन की जद में हेलीकॉप्टर का पायलट आ गया और हेलीकॉप्टर से एक बार फिर चीख बुलंद हुई और हेलीकॉप्टर एक ज़बरदस्त झटके से नीचे आने लगा। ज़मीन से चंद फीट की बुलंदी पर आकर हेलीकॉप्टर एक बार फिर उठने लगा। कैप्टन शकील ने उसे उठते देखा तो वो तेज़ी से भागा और फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई और अब वह हेलीकॉप्टर के पैड्स से लटका हुआ था। इतने में सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरान ने जीपों पर फायर खोल दिए। उन्होंने जीपों के टायरों को निशाना बनाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जीपें वहीं रुक गईं और उनमें से फौजी निकल निकल कर झाड़ियों की आड़ लेने लगे। कैप्टन शकील ने तेज़ी से अपने जिस्म को मोड़ा और फिर वो पैड्स पर पैर रख कर पायलट की सीट की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि पायलट अपनी सीट पर बैठा झूम रहा है, उसके पहलू से खून निकल निकल कर नीचे गिर रहा है। कैप्टन शकील ने पायलट का बाजू पकड़कर अचानक जोर से झटका दिया और पायलट सर के बल उलटकर नीचे फजा में गिरता चला गया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर तेज़ी से नीचे गिरने लगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर की बुलंदी कुछ ज़्यादा ना थी, इसलिए ख़तरा था कि वो नीचे गिरकर पाश पाश हो जाएगा।
चुनाचे कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से काम लिया और फिर अभी हेलीकॉप्टर ज़मीन से चंद फीट की बुलंदी पर था कि कैप्टन शकील ने उसका कंट्रोल संभाल लिया और फिर खुद उसने उसे ज़मीन पर टिका दिया। भाग कर आओ, कैप्टन शकील ने ज़ोर से कहा। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान फायरिंग करते हुए तेज़ी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे। जीपों से उतरने वाले फौजी भी मुसलसल फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान तेज़ी से हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लगे। सबसे पहले तनवीर ऊपर चढ़ा और सबसे आखिर में सफदर, और कैप्टन शकील ने हेलीकॉप्टर को एक झटके से फ़ज़ा में बुलंद किया और फिर उसे बुलंदी पर लेता चला गया। आने वाले फौजियों ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की, मगर हेलीकॉप्टर उनकी जद में न आ सका और देखते ही देखते महफूज बुलंदी पर पहुंच गया। कैप्टन शकील इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाए लिए जा रहा था। चंद ही लम्हों बाद वो गांव के ऊपर से गुजरते चले गए। सफदर ने हेलीकॉप्टर में बैठते ही जीप से कुतुबनुमा और नक्शा निकाल कर घुटने पर रख लिया और पेंसिल टार्च की मदद से उसे चेक करने लगा। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाया और कैप्टन शकील से कहने लगा, शुमाल मशरिक की समत में चलो, यहाँ से 50 मील दूर रेलवे की पटड़ी गुजरती है, वहाँ से शायद हमें निकल जाने का मौका मिल जाए। ठीक है, मुझे खतरा है कि किसी भी वक्त लड़ाका जहाज़ हमें कवर करने के लिए पहुँच सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा, और इसके साथ ही उसने हेलीकॉप्टर का रुख शुमाल मशरिक की तरफ कर दिया और उसकी रफ्तार मुमकिना हद तक तेज़ कर दी। हेलीकॉप्टर खासी बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था कि अचानक हेलीकॉप्टर को एक हल्का सा झटका लगा और इसके साथ ही खुद ब खुद उसका रुख मुड़ता चला गया। कैप्टन शकील ने उसे मोड़ने की बेहद कोशिश की, मगर वो ये महसूस करके हैरत ज़दा रह गया कि हेलीकॉप्टर की मशीनरी बिल्कुल जाम हो चुकी थी और अब उसे मोड़ना, चलाना, ऊपर करना या नीचे उतारना उसके बस से बाहर हो गया था। क्या हुआ? हेलीकॉप्टर का रुख क्यों मुड़ गया है? करीब बैठी हुई जूलिया ने चौंक कर पूछा। इसकी मशीनरी जाम हो चुकी है, शायद इसे रेडियो कंट्रोल कर लिया गया है, कैप्टन शकील ने होंठ काटते हुए जवाब दिया, और उसकी बात सुनकर सब मेंबरान बुरी तरह चौंक पड़े। हेलीकॉप्टर इतनी बुलंदी पर था कि वो नीचे छलांग भी नहीं लगा सकते थे और नीचे वैसे भी घुप अंधेरा था। कुछ मालूम नहीं था कि नीचे सख्त ज़मीन है या पत्थर हैं। अब वो सब बेबस होकर रह गए थे। हेलीकॉप्टर तेज़ी से एक समत उड़ा चला जा रहा था और वो बेबस बैठे एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।